اتنا کھاتے ہیں مفت کا لنگر، خدا کی قسم کو پینٹ شرٹ ڈلوا دی جائے تو پینٹ ہی ساتھ نظر۔ دین کی تعلیم، قرآن کی تعلیم لوگوں کو دی ہوتی، کم از کم ان کو یہ تو پتا ہوتا کہ ملت ابراہیم کیا ہے۔ کسی اور کو اتنی فضیلت نہیں دی گئی سارے جہانوں میں جتنی فضیلت حضرت بی بی مریم کو دی گئی۔ السلام علیکم۔ جی السلام، کیسے ہیں سر آپ؟ شکر الحمدللہ۔ ناصر صاحب، ہم نے دجال سیریز شروع کی تھی اور اس میں چند باتیں اور شامل کرنا چاہتی ہوں۔ جو مسیحی برادری ہیں ان کا موقف تو اس بات پہ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائی تھے، اور دوسری طرف مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس ضرور آئیں گے لیکن امتی بن کے آئیں گے۔ ناصر صاحب کائنڈلی آج اس کی بھی وضاحت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ہمارے جو علماء کرام ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے دین اسلام کا حلیہ تو کہتے ہیں ہمیں بنا رکھا ہے، لیکن ان کے کرتوت، ان کے کام دین اسلام کے عین مطابق نہیں ہے۔ انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، وہ چھوڑ چکے ہیں، وہ احادیث کو ترجیح دیتے ہیں۔ ابھی دیکھیں یہ جو بات لی گئی کہ علیہ مسیح صاحب نے واپس آئیں گے قیامت سے پہلے، یہ انہوں نے انجیل سے لی۔ یہ عیسائیوں کا کہنا ہے کہ المسیح صاحب نے مریم واپس آئیں گے، جبکہ ہمارا قرآن اس کی نفی کرتا ہے۔ انہوں نے دوہری غلطی یہ کی کہ ایک تو انہوں نے یہ کفر کیا کہ اللہ کی تعلیمات کے مطابق، اللہ کی تعلیمات کے خلاف ایک بات پھیلا دی کہ عیسیٰ ابن مریم قیامت سے پہلے آئیں گے، اور دوسری بات گڑ لی خود سے کہ ہمارا ایک امام مہدی آئے گا، وہ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، امتی بن کر آئیں گے۔ انہوں نے یہ بات اس لیے پھیلائی کہ اگر ہم نے صرف یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے تو لوگ یہ نہ کہیں کہ پھر خاتم النبیین پر سوال ہے، ختم نبوت پر سوال اٹھتا ہے۔ انہوں نے اس سوال سے بچنے کے لیے سار یہ بات گاڑ لی کہ وہ امتی بن کر آئیں گے۔ یہ اور بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ ایک نبی کو امتی بنانا دوسرے نبی کا، یہ بالکل گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ کسی اور کی ڈیوٹی کو نہیں نکال دی اللہ نے۔ کیا اللہ قاصر ہے اس چیز سے کہ کوئی اور بندہ پیدا کر دے جو اس سے بھی اچھا کر جائے؟ ایک نبی جو مر چکا، جو دنیا سے جا چکا، اس کو دوبارہ بھیجنے کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ دیکھیں میں صاف کہتا ہوں، میرے عیسائی بھائیوں کو غصہ لگے یا نہ، دیکھیں بنی اسرائیل کے لوگوں نے تورا میں ترمیم کی، اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک مسیح بھیجا، انجیل مقدس دیکھا کہ ان کی اصلاح کرے اسی قوم پر، لیکن وہ جس کا انتظار کر رہے تھے وہ کہتے ہیں یہ وہ مسیح نہیں ہے۔ مسیح ہمیں چاہیے کنگ ڈیوڈ کی طرح، حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح، جو ہماری بادشاہت کو قائم کرے۔ یہ تو بس یہ نہیں ہے وہ، اس لیے انہوں نے ان کو جھوٹا گردانا، اس پر الزام لگایا کہ اس نے ہمارے مذہب کی، ہمارے گھر کی توہین کی ہے۔ انہوں نے اس پر کیا الزام لگایا تھا؟ عیسیٰ ابن مریم کو کیوں سولی پہ لٹکانے کی کوشش کی گئی؟ کیوں دعویٰ کیا گیا کہ ہم نے اللہ کے رسول کو قتل کر دیا؟ صرف اس لیے کہ اس پر یہ الزام تھا کہ اس نے کہا کہ میں خدا کی قسم اس گھر کو ڈھا دوں اور 3 دن میں اس سے بڑا اور نیا خوبصورت گھر بنا۔ یہ کہا تھا المسیح نے۔ وہ اس لیے کہا کہ وہ اس کو تنگ کرتے تھے، کہتے رہتے تھے کہ جی آپ سبت کے دن کو لوگوں کا لاج کرنا، کہ ہماری بنی اسرائیل کی روایت میں اور حضرت موسیٰ کی شریعت میں یہ ہے کہ آپ سبت کے دن چھٹی کریں، آپ چھٹی کیوں نہیں مناتے ہو؟ کیا یہ اللہ کا حکم نہیں ہے؟ تو جب وہ سبت کے دن آتے تھے المسیح کو شرمندہ کرنے کی نیت سے، تو جب المسیح جواب دیتے تھے تو وہ کہتے تھے مجھے یہ بتاؤ کہ کسی بھوکے کو روٹی کھلانا ضروری ہے یا اللہ کی چھٹی منانا ضروری ہے؟ دونوں میں سے کون سا ضروری ہے؟ تو وہ منطقی بات کرتے تھے، وہ لاجواب ہو جاتے تھے، لیکن وہ موقع کی تلاش میں رہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم اس کو ضرور سولی پر لٹکائیں گے۔ وہ موقع کی تلاش میں تھے، جیسے ہمارے مولوی نہیں کرتے کہ کوئی بدلا بات پکڑ لیتے ہیں، اور جی تو انر سالت ہو گئی، اور جی یہ ہو گیا۔ ان کو اللہ کا خوف نہیں ہے۔ تو انر سالت کیا ہوتی ہے؟ کیا ہمارے قرآن میں کیسا حکم ہے؟ کیا ہمارے نبی کو حکم دے دیا تھا کہ جو میرے خلاف بات کرے گا اس کو فوراً سولی پر لٹکا دینا؟ یہ گنڈا گردی اور بدماشی کے زمرے میں ہے، ایسی باتیں کرنا، ایسی باتوں کی ترغیب دینا۔ یہ گنڈا گردی اور بدماشی کے زمرے، انسانیت کے زمرے میں یہ چیزیں نہیں آتی۔ یہ بھی انہوں نے اپنی مرضی سے کیا سارے کام، یہی کہ انہوں نے کیا بنی اسرائیل کے لوگ جو غلط کام انہوں نے کیے وہی انہوں نے شروع کر دی۔ انہوں نے المسیح کو پھر کیسے پھنسایا؟ کیسے؟ ایک دن ایسا تھا کہ وہ
दार अंधों का इलाज करते थे, वो जो कोड़ियों का इलाज करते थे, जिन लोगों को जायदाद हटाने की, जिनके अपने घर वालों ने उनकी हिस्सा लेने के लिए उनको घरों से इसलिए बेदर कर दिया कि ये अपना हिस्सा ना मांग सके। थोड़ी सी उसमें किसी में कोई कमी पेशी आई, उन्होंने उनको दुत्कार के जंगलों में पहुंचा दिया। जब ईसा इब्न मरियम का गुजर हुआ, जाहिर अल्लाह का एक नेक बंदा था, अल्लाह ने उसको खुसूसी सलाहियत दी थी, उसको एक इल्म दिया था। वो इल्म को बजा लाया, उसने लोगों को शफा देनी शुरू कर दी। उनको तकलीफ होनी शुरू हो गई कि लोग तो इसकी तरफ जा रहे हैं, हमारी शरीयत को छोड़ ना जाए। उनको खतरा हुआ, हालांकि वो शरीयत लेकर नहीं आया ना, उसने शरीयत को तोड़ना चाहा। उसने तो यही कहा, लोगों मुझसे पहले जो तौरात है मैं उसकी तस्दीक करने आया, और ताकि मैं तुम्हारे लिए बाद वो चीजें भी हलाल कर दूं जो उससे पहले तुम लोगों पर हराम की गई थी। वो तो उनको सहूलत देने के लिए आया। ऐसा नबी आया, ऐसा रसूल आया कि उन सब बनी इसराइल के लोगों को सहूलत दे, लेकिन उन्होंने उसी को फंसा लिया। एक दिन सब्त का दिन था, वो आए, उन्होंने कहा कि ईसा इब्न मरियम, क्या तुम जानते हो ये खुदा का घर है, और इसको सुलेमान और दाऊद पैगंबर ने बनाया इस नीयत पर कि ये अल्लाह का घर है, और अल्लाह का हुक्म है इस घर में पाक साफ होकर बावजूद होकर आओ। क्या तुम इस हुक्म को नहीं जानते? उसने कहा मैं जानता हूँ, मैंने सुना है, शरीयत मूसा में है, तोरा में है। तो उसने कहा फिर मैंने क्या किया? उसने कहा ये सारे लोग बावजूद तो कहीं ये कई सालों से नहाए हुए नहीं है, पलीद लोग हैं, इनसे हमक आ रही है, बदबू आ रही है, तुम इसे हमारे घर की तौहीन करते हो। उस वक्त ये ईसाई गवाही देंगे, जो मैं बात कर रहा हूँ, ये उनकी इंजील में है, वो गवाही देंगे कि मैं बात झूठी नहीं कर रहा। अगर झूठी करूँ तो मुझे नेक्स्ट पर समझा सकते हैं, कह सकते हैं भैया हमने बात गलत कर दी। तो फिर उसने गुस्से में आकर कह दिया, आलमसी ईसा इब्न मरियम ने, वजीहन ने, उसने कहा कि कलमतुल्लाह ने, देखे ना हमारे कुरान में उसको कलमतुल्लाह कहा गया, अल्लाह ने वजीहन कहा, वो दुनिया और आखिरत में बड़े मर्तबे वाला। अल्लाह ने उसको उसकी दावों को, उसके कामों को पसंद किया, अप्रिशिएट किया अल्लाह ताला ने, रब सुबहान ने। अपनी जुबान में जो यहोवा कहते हैं वो तौरात में या इंजील में, मैं उनकी लैंग्वेज तो नहीं बोलूंगा, मेरे मुंह पे जो लैंग्वेज है मैं उसमें, बात तो एक ही है, खुदा तो एक है। कोई यहोवा कहे, कोई खुदा कह रहे, अरबों में ये अल्लाह ताला कहते हैं, हम लोग अल्लाह ताला कहते हैं। तो उन्होंने कहा ये इसने तौहीन कर दी। उसने कहा कौन से घर की बात करते हो? खुदा की कसम इस घर को मैं गिरा दूं, ढा दूं, और 3 दिन के अंदर इससे बड़ा घर बना डालूं। ये कहा अल-मसीह ईसा इब्न मरियम। ये कसूर था उसका, ये गुनाह था जो इसराइलियों ने गर्दाना। और उन्होंने जाके जो वो रूमी सल्तनत का हाकिम था, उसको कहा कि इसने हमारे घर की बेहुरमती की है, इसने हमारे घर की, अल्लाह के घर की तौहीन कर दी, हमारे यहोवा के घर की तौहीन की है, इसकी सजाए मौत है। जो खुदा के घर की तौहीन करेगा उसकी सजा मौत है, इसको सूली पर चढ़ाए। वो नहीं मान रहा था हाकिम। उसने कहा ये कौन सा जुर्म है भाई, मेरी समझ से गलत है। लेकिन उन्होंने हड़ताल की, आगे लगाई चौकों में, चौराहों को बंद किया गया, हाकिम को मजबूर किया गया कि जब तक उसको पकड़े ना मुल्क का, इस शहर के कारोबार को चलने नहीं देंगे। जब उन्होंने आपस में मुजरा किया, उन्होंने कहा चलो यार करो उसको गिरफ्तार, आलमसी कौन है, अगर उसकी वजह से ये शहर की हड़ताल खत्म होती है तो हम ये हमारे लिए बेहतर है। मुझे ऊपर से हुक्म आ रहा है कि शहर की हड़ताल को खत्म कराया जाए। उसने उनका मुतालबा मान लिया जालिमों का। क्या मेरा सवाल ईसाइयों से ये है, ये उनसे तो मिलते जुलते हैं, लेकिन मुसलमानों से क्यों नफरत करते हैं? मुसलमानों ने क्या कहा? लेकिन जो बात आपकी इंजील में है वो हमारे कुरान में भी है, मैं वहीं से बता रहा हूँ। अल्लाह की जात कहती है कि मरियम मैं तुम्हें एक बेटे की बिशारत देता हूँ, जो कि कलमतुल्लाह, अल्लाह का कलमा होगा, वजीहन फिर दुनिया वाल आखिरात, वहां मिनल मुकर्रबीन, जो दुनिया और आखिरत में बड़े ही मर्तबे वाला और मुकर्रबीन में से होगा। मैं वही बात तो मैं सुना रहा हूं। मैंने कौन सी अल्लाह के गजब से मैंने कोई अल्लाह का गजब लेना है पैगंबरों के बारे में कुछ तफरीक करके? अभी हमारे मुसलमानों ने, हमारे उलमा ने ये किया कि ये बात इन्होंने इंजील से चुराई, वहां से ली कि अगर वो अहले किताब कह रहे हैं तो शायद वो आ जाए। हदीसें जो गढ़ी गई वो इंजील को मद्देनजर रख के गढ़ी गई। बहुत सारे ऐसे अलूम हैं जो हमने इंजील से ली है। वो कहते हैं जहाँ मुहद्दिस बने, नबीबा ने कहा, नबीबा ने ये भी कहा, नबीबा क्यों इंजील की बात करेंगे बताओ? उन्होंने सिर्फ ये कहा कि ये चारों किताबें अल्लाह की तरफ से आए, ये नहीं कहा कि कुरान को छोड़कर अंजील को मानना। इसलिए कहा कि देखो ईसाइयों ने कौन सा बड़ा गुनाह किया। साफ नजर आता है अल्लाह के एक बंदे को, अल्लाह के एक बशर को, अल्लाह के एक इंसान को उन्होंने खुदा का बेटा बना दिया। ये कम कुफर है।
چلو اسرائیل والے تو کفر کرتے تھے، ہزاروں سال اللہ تعالیٰ نے نعمتیں نازل کی اسرائیل پر، بنی اسرائیل پر، مگر خدا ان کو چھوڑ گیا. کیوں چھوڑ گیا؟ ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے. وہی ہٹ درمی ہمارے مسلمان اور مانے اپنائی ہوئی، جو وہ کرتے رہے وہی نتیجہ ان کا ہے. ابھی دیکھیں یہ دورہ گناہ ہے کہ ایک پیغمبر کو زبردستی لانا، وہ آئے گا آخر میں. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ اور اس کے رسول کی کتاب کافی نہیں ہمارے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے قیامت تک کی جو کتاب دی گئی؟ میرا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن پاک دین اسلام پر مبنی نہیں ہے؟ کیا یہ سارے پیغمبروں کا دین نہیں ہے؟ اب مجھے افسوس ہے ان علماء پر، میں اس لیے ان کے خلاف ہوں کہ میرے بھائیوں، داڑیاں بھالو، تم نے حریت اسلام کا اپنا لیا، لیکن تم نے نتیجہ کیا؟ ہمارے مسلمانوں سے جب میں لیکچر دیتا ہوں وہ کہتے ہیں جی ملت ابراہیم کیا ہوتا ہے. میں اتنا پریشان ہوتا ہوں کہ اگر تم لوگوں نے، اگر علماء کرام نے یہ دین کی تعلیم، قرآن کی تعلیم لوگوں کو دی ہوتی، کم از کم ان کو یہ تو پتا ہوتا کہ ملت ابراہیم کیا ہے. مجھے تو جب کمنٹس آتے ہیں میں حیران رہتا ہوں، یا اللہ یہ تبلیغ کی ہمارے علماء کرام. اس لیے میں بولا، خدا کی قسم اگر یہ صحیح کرتے میں خوش ہوتا. میں اک کے کہتے ہیں پنجابی میں اکتا کر بولا، اک کے میں بولیا کوئی اللہ سے دین کدھر لے چلے ہو، تو شرم کرو، ڈرو اللہ کرو. میں تو یہ کہتا ہوں کہ میری کو بات سن لو یا مجھے کو مالی فائدہ دے دو. جب میں کہوں گا مجھے پیسے دو، مجھے 100 روپیہ نہ کوئی دے. لیکن اگر میں اللہ کی بات سناؤں، اس کی کتاب سے، اپنے رسول کی بات سناؤں، تو تم مجھ سے بھی انکاری ہو. تمہیں یہ بھی نہیں پتا ملت ابراہیم کیا ہے. یہ معصوموں کا جو ٹک ٹاکر ہیں، یوٹیوبر ہیں، ان بیچاروں کو نہیں پتا. ان کو اس لیے نہیں پتا کہ ان کو قرآن پڑھ کر سنا ہی نہیں گیا. ان کو شروع سے حدیث، یہ حدیث دیکھیں جی، یہ حدیث دیکھیں جی، یہ چھوڑتے ہیں، وہ دوسری بات لے آتے ہیں. یہ بات گھڑی گئی حدیثوں کے لیے. قرآن پاک نفی کرتا ہے مسیح کی واپسی کی اور امام مہدی کی، جو غار میں چھپے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ میرا سوال یہ ہے مسلمانوں، تم امام مہدی کو کہتے ہو، کیا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاف کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے؟ کیا انہوں نے پورا دین نہیں پھیلایا؟ کیا اللہ کا پورا دین دے کر وہ نہیں گئے؟ کیا وہ اللہ کے سچے پیغمبر اور سچے رسول نہیں تھے؟ کیا امام مہدی کو زیادہ طاقتوں سے نوازا جائے گا؟ کیا اللہ اس کو زیادہ علم دے گا، زیادہ طاقت دے گا اپنے پیغمبر سے بھی زیادہ؟ اور ڈرو اللہ سے. کیوں اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ کیوں اللہ اور اس کے رسول کی کتاب کو چھوڑ کر دوسری کتابوں کو ترجیح دیتے ہو؟ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ پھر یہ اگلے پر الزام لگاتے ہیں امور پر. کبھی کہتے ہیں جی پرویزی ہو گیا، کبھی کہا دیا نہیں. میں الحمدللہ مسلمان ہوں، مجھے پیار ہے اللہ سے. اور دیکھیں جو میری تعلیم ہے، میں نے جب انہوں نے کہا نبی اعلیٰ اولا ہوتا ہے ہمارا، میں نے کہا ایسی باتیں نہ کرو، پیغمبروں کی تبلیغ نہ کرو، یہ قرآن کا حکم نہیں ہے، نہ ایسی باتیں کرو. میں نے سب سے پہلے مسلمانوں کو روکا، اور آج بھی میرا عیسائی بھائیوں کے ساتھ کوئی مطالبہ نہیں ہے، کوئی میرا ان سے جھگڑا، کوئی لڑائی، کوئی علمی ڈسکشن بھی نہیں ہے. میں تو خطاب کر رہا ہوں اپنے بھائیوں کو، یہ برے ہیں اچھے ہیں، میں کون ہوں یہ کون ہے، ہم آپس میں طے کریں. یہ مجھے لڑے، مجھے سمجھائیں، میں ان کو سمجھاؤں، یہ ہمارے آپس کا. میں کہتا ہوں داڑیاں والے ہو، یہ نہیں کہ ان داڑھی والوں کو میرے باپ کو قتل کیا تھا. میرے سے اعظم میرے باپ کو کس نے قتل نہیں کیا، میرا ان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں. یہ میرے بھائی ہیں. میں تلک اس لیے بولتا ہوں کہ کفر کو چھوڑ دو، شرک کو چھوڑ دو، اللہ کی طرف آؤ. قرآن کی تعلیم کے علاوہ کوئی بات بنانا یا اس کو گڑنا یا اس کو پھیلانا یہ کفر ہے. کیوں حدیثوں کو لے کر؟ نبی پاک کی یہ حدیث نہیں ہے، یہ جھوٹی حدیثیں ہیں. اللہ کا صرف سچا قرآن ہے، نبی کا قرآن سچا ہے، باقی کسی چیز اتھینٹسٹی نہیں ہے. اب دوسرا یہ کہ میں ان کی اس لیے اصلاح کرتا ہوں کہ کس طرف چلے گئے ہو تو. اور اب میرا پیغام ہے عیسائی بھائیوں سے. انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ جی آپ ہمارے پیغمبر کو، جو عیسائیوں کا پیغمبر ہے، اس کو مسلمان نہ کہو، دین اسلام کا ممبر نہ کہو. وہ عیسائی تھے بھائی. ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام تھا عیسیٰ ابن مریم. تم لوگوں نے اس نبی کی تعریف کی جو اچھی بات تھی، تم عیسائی بن گئے کیونکہ تم عیسیٰ پیغمبر کے ماننے والے تھے. اگر انگلش میں کہیں تو جیزس کرائسٹ کہا گیا، اور جو کرائسٹ ہے وہ کرسچن بن گیا، جو اس کے پیروکار تھے، فالوور تھے، جنہوں نے اس کو پریسکرائب کیا، جنہوں نے اس کو مطلب فالو کیا، ان کی تعریف کی، وہ ان کے کیا بن گئے؟ کرسچن بن گئے. یہ ہے اس کا من. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ کرسچن ہو، اہل کتاب ہو، میں قبول کرتا ہوں، میں تعریف کرتا ہوں عیسائیوں کی کتاب کی.
انجیل مقدس کی مدعی میرے ایمان کا حصہ ہے. جب تک میں چاروں کتابوں کو نہیں مانوں گا، چاروں رسولوں کو نہیں مانوں گا، میں مسلمان نہیں ہوں. اور میں یہ نہیں کہتا کہ آپ عیسائی نہیں ہو، آپ عیسائی ہو. اس لیے عیسائی ہو کہ آپ نے عیسیٰ کی پیروی کی، آپ عیسائی بن گئے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام خود دین اسلام کا آپ کو پرچار دے کر گئے. دین اسلام یہی ہے کہ لوگوں اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی پیروی کرو، اللہ کو معبود برحق مانو، مگر تم نے اس میں تفرقہ کر دیا. میں آپ کو برا نہیں کہتا، اہل کتاب ہو. اور میں یہ بھی تسلی دے دوں تم لوگوں کو، اللہ کی داد یہ بھی قرآن میں کہہ رہی ہے کہ وہ جو یہودی ہوا، نصارہ ہوا، صاحب اسلام ہوا، ایمان رکھتا رہا اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اور روز قیامت پر، اس کے قیامت کے دن کوئی گھاٹا نہیں ہوگا، وہ کوئی غمگین نہیں ہوگا. میں تو یہاں تک تمہیں تسلی دے رہا ہوں. لیکن بات پھر بھی یہ ہے کہ جو فرقہ جو بعد میں آنے والوں نے اسی کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا، یہ کیا کفر ہے ہی نہیں ہے؟ اگر ایک بندہ جس نے اس کو بنایا ہو، اسی کے بندے کو، اسی کے رسول کو، اب تم کہتے ہو جی وہ بڑے موجود والا تھا، اس میں کوئی شک نہیں. میں آپ کو پہلے ہی کہہ رہا ہوں. اور دوسری سب سے اہم بات سن لیں عیسائی بھائیوں، یہ ہے کہ میں کسی وقت جرمنی میں رہا، مجھے تھوڑی لینگویج آتی تھی، آج کل وہ بول گئی انگلش بیٹا سے. بات یہ ہے کہ وہ جب گرجے میں وہ زبور پڑھتے تھے تو میں رک جاتا تھا. وہ میری کا نام لیتے تھے تو میں میری کی رسپیکٹ کرتا ہوں، بی بی مریم کی. ہمارا قرآن سورہ آل عمران کہتی ہے کہ جب فرشتے نے آ کر اسے کہا کہ اے بی بی مریم، اے مریم، اللہ تعالیٰ نے تجھے منتخب کر لیا ہے سارے جہانوں کی عورتوں میں سے تجھے. اب دیکھیں کتنے جہان آئے، کتنے اور آئیں گے، کوئی نہیں جانتا. مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ فرشتے نے اس کو بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تجھے چن لیا سارے جہانوں میں سے، پاک بی بی مریم کو، اور اس کو فضیلت دی، اس پر نگاہ کی، آپ کو پاک کر دیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاک کر دیا. دیکھیں کتنی رسپیکٹفل ہے. ابھی میں مسلمان ہونے کے ناطے اگر میرے اللہ نے مجھے قرآن میں یہ حکم دیا میرے نبی نے، تو میں کیسے اس عورت کی بے حرمتی کر دوں جس کی اللہ تعالیٰ خود عزت کرتے ہیں، جس کی عزت میں اس لیے بی بی مریم کی عزت کرتا ہوں کہ میرا اللہ سبحان، میرا اللہ تعالیٰ اس کی عزت کرتا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا میں نے چن لیا سارے جہانوں کی عورتوں میں سے پاک بی بی مریم کو، اس کو نگاہ کی، اس کو پاک کر دیا. اللہ کہتا ہے میں تجھے پاک کر دیا. کسی عورت کو اتنی فضیلت نہیں دی گئی سارے جہانوں میں جتنی فضیلت حضرت بی بی مریم کو دی گئی، پیغمبر خدا علیہ مسیح عیسیٰ ابن مریم کی والدہ کو. اور اللہ نے جب فرشتوں نے اس کو بشارت دی کہ اے مریم، اللہ تجھے بیٹے کی بشارت دیتے ہیں جو کہ کلمۃ اللہ کی طرف سے کلمہ ہوگا، وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین، اور وہ جو دنیا اور آخرت میں بڑے ہی مرتبے والا ہوگا، وہ مقربین. دیکھو عیسائی بھائیوں، میں آپ سے مسلمانوں بھی سنو، میں یہ کہتا ہوں کہ مقربین کون ہیں؟ اللہ کے فرشتے، اللہ کے سردار فرشتے جو اللہ کے حکم کی معاونت کرتے ہیں، جو اللہ کے حکم سے کائنات کے نظام چلانے میں اس کی معاونت کرتے ہیں، اس کے حکم سے ان کو کہا گیا مقربین. اس کے بعد اللہ نے اپنے پیغمبر کو کہا کہ وہ مقربین میں سے ہوگا. اور مسیح عیسیٰ ابن مریم مقربین ہے. لوگوں، عیسائیوں، مسلمانوں، میں تو ان کی بہت عزت کرتا ہوں. میرا صرف یہ کہنا ہے کہ وہ اپنا وقت گزار کے مر کے اس دنیا سے جا چکے، ان کو اللہ نے کتاب دی، وہ جو پیغام دے سکتے تھے انہوں نے دیا آسان طریقے سے. اب غلطی تو آپ لوگوں کی ہے کہ آپ نے ایک انسان کو، ایک بندے کو، دوسرا یہ کہتے ہو جو بغیر باپ کے پیدا ہوا. میرا سوال یہ ہے کہ آدم اور حوا کا کون سا باپ تھا؟ کس باپ کی اولاد تھے وہ؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر میں ان کو بنا سکتا ہوں بغیر باپ کے، تو کیا عیسیٰ ابن مریم کو بغیر باپ کے پیدا نہیں کر سکتا؟ میرے لیے کون سا بھید ہے؟ میرے لیے کون سا مشکل ہے؟ عیسائی بھائیوں، اللہ کے دین کو غور سے، اپنے پیغمبر کی تعلیمات کو غور سے سنو. اولڈ ٹیسٹامنٹ دیکھو، نیو ٹیسٹامنٹ کی طرف مت جاؤ. اولڈ ٹیسٹامنٹ کو اور پرانی کتابیں نکالو. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے عیسائی بھائیوں اور مسلمانوں کہ ہمارے پاس جو قرآن ہے یہ وہی قرآن ہے جو 1500 سال پہلے آیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو حال تورات اور انجیل کا کیا گیا وہ حال میں قرآن کا نہیں ہونے دوں گا، میں اس کی حفاظت خود کروں گا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہوں. اس لیے میرا ایمان ہے کہ یہ قرآن جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نبی اور آخری رسول ہمیں دیا، یہ آج اسی حالت میں ہمارے پاس موجود ہے. شکر ہے اللہ تعالیٰ کہیں. اب آپ دیکھیں، میری بات سنیں. اب مجھے تو شور مچا کے کہیں گے جی میں قادیانی ہوں، میں پرویزی ہوں، میں یہ ہو گیا، میں وہ ہو گیا، اس لیے کہ میں آپ کو سچ بات بتانے آیا ہوں. میں نے کون سا آپ کے ساتھ گناہ کیا؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیں. اور دوسری میری یہ ریکویسٹ ہے،
کچھ ہمارے ناظرین کو ایسے ہیں جو اس تھم نیل کو دیکھتے کمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی تھم نیل نہیں، اگر آپ کو 10 منٹ نکال لیں، میری ویڈیو تو 10-15 منٹ کی ہوتی ہے، اگر آپ کو سنیں تو آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا، اور جن باتوں کا آپ کو پتہ نہیں ہے وہ بھی پتہ چل جائے گا. کفر میں نے نہیں کیا، کفر انہوں علماء نے کیا جن کی ذمہ داری تھی کہ اللہ کے قرآن کی اشاعت کرتے، جو کہ ساری دنیا پر غالب آ جائے، ساری دنیا تک پھیل جاتا. لیکن انہوں نے دین کو داڑھی میں ڈال دیا، لوگ ان سے دور ہٹ گئے. آپ جائیں گے جاپان میں دیکھیں، ایک میڈل بنی تھی، اس پر انہوں نے اعتراض کیا تھا یہ ہم نہیں بننے دیں گے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں یہ جو مسلمان ہیں یہ دہشت گرد ہیں، ان کی تبلیغ ترویج بالکل ٹھیک نہیں ہے، این انسانی احکامات کے مطابق نہیں ہے. یہ غلط فہمی ان کو ہوئی. غلط فہمی کیوں ہوئی؟ ان کے طور طریقے سے، ان کے لیونگ سٹینڈرڈ سے. بےہودہ سے ان کے حلیے ہیں، بےہودہ سے ان کے پیٹ ہے، اتنا کھاتے ہیں بہت کا لنگر. خدا کی قسم کو پینٹ شرٹ ڈلوا دی جائے تو پینٹ ہی شاید میں کیا کہوں. پھر کہیں جی ہمیں بہادر کسا ہے. پہلے اپنی پرسنالٹی بڑھاؤ، پھر لوگوں کو دعوت دو، پہلے اپنے حلیے ٹھیک کرو. اب جو میرے فتوے لگائے گا مجھے کوئی موت کا ڈر نہیں ہے، میں تم لوگوں کو صاف بتا دوں. میں جب تک زندہ ہوں میں یہ نہیں چھوڑوں گا، میں یہ تبلیغ کرتا رہوں گا. ساری زندگی تو گناہوں میں گزار دی، اب اگر 2-4 سال پتہ نہیں کتنی دیر ہے یا نہیں ہے، چلو اتنی دیر تو اللہ کا پیغام دے لیں، اللہ اس کے رسول کی کتاب کی اشاعت کرے. خوشی ہوتی ہے مجھے یہ بات کرتے ہوئے، حق سناتے ہوئے. ابھی دیکھیں میں نے اگر لشکر اکٹھا کرنا ہوتا تو میں شیعوں کا جڑا کٹتا، میں بھابیاں دی گل کردا، اور میں سنیاں جی پیچھے لگ جانا، میں انہوں نے غالب کر دیں. میں نے کہنا تم سارے غلط ہو، اور عیسائیوں کا لحاظ بھی نہیں کیا. میں نے کہا تم غلط. اب کون بندہ ہے جو کہے سارے پنڈوں کی دشمنی پالو تو میں جیت جاؤں گا؟ ایسا کوئی نہیں. میں اس لیے ایسا کر رہا ہوں کہ تم سارے کے سارے غلط طرف چلے گئے. میرے بھائیوں ایک پلیٹ فارم کی طرف آؤ، یہ نبیوں میں تفرقے بند کرو، آپس میں تفرقہ ختم کرو، ایک پلیٹ فارم پر آؤ. اور عیسائی بھائیوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اور ہمارے درمیان صرف ایک لکیر سے زیادہ فرق نہیں ہے. آپ کو پتا ہے جب مکے میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی کو بھیجا اپنے کہ بھائی آپ جو ہے نا جائیں، تو ابشہ میں سنا ہے وہ جو نجاشی بادشاہ ہے وہ بڑا رحم دل ہے اور انصاف پرست ہے، وہ انصاف کرے گا آپ کی بات. اور جاؤ میں آپ کو کہتا ہوں، ظاہر پیغمبر کو تھوڑا بہت تو کیا چڑھتی زیادہ تیز ہوتی ہے عام انسان سے، فہم دیتا ہے اللہ. جس کو اللہ کتاب دیتا ہے، نبوت دیتا ہے، اس کو فہم بھی دیتا ہے. ان کو فہم زیادہ تھا کہ آپ جاؤ آپ کامیاب ہو جاؤ. جب وہ گئے تو وہ پیچھے سے وہ سونے چاندی کے تھال لے کر، تحائف قیمتی لے کر وہاں پہنچ گئے. جی یہ بندے ہمارے باغی ہیں، انہوں نے ہمارے مدد کی توہین کی ہے، تو ان کو ہمارے بندے کیا جائے. تو اس میں نجاشی بادشاہ نے کہا کہ ان کو بلایا جائے. جب اس نے جعفر سے وہ بات سنی کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا وہ جو نبی ہے وہ اس کا کیا کہنا ہے، اس نے وہاں آل عمران اور مریم پڑھ کر سنائی. طریق ہوا اور نجاشی نے کہا وہ رونے لگ گیا. اس نے کہا خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اگر تمہارا نبی یہ کہتا ہے تو اس میں اور ہم عیسائیوں میں ایک تنکے سے زیادہ فرق نہیں ہے. کیا تمہاری اپنی حدیثوں میں نہیں ہے؟ جاؤ دیکھ لو. میں نے طریق سے مطالعہ کیا، حدیث سے نہیں. طریق یہی کہتی ہے کہ وہ گئے تھے اور نجاشی بادشاہ نے یہی کہا. میں عیسائیوں اپنے رب کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں تم اور ہم میں ایک لکیر سے زیادہ فرق نہیں ہے. میں نے تمہاری نبی کو زبردستی مسلم نہیں بنایا، دین اسلام کا پیروکار نہیں کہا، وہ دین اسلام پر ہی تھے. اور خدا کی قسم میرا قرآن کہتا ہے کیا عیسیٰ ابن مریم انہوں نے تجھے سولی پر لٹکانے کی کوشش کی، میں ان کو نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ آپ کے دین کو غالب نہ کر دوں. میں یہ عیسیٰ المسیح کا دین ہی پھیلا رہا ہوں. یہی دین محمد ہے، یہی دین ابراہیم ہے، اور یہ دین مسیحیت ہے. یہی دین ہے. جو آپ کو غلطی ہوئی، آپ کے بڑوں نے اس میں ترمیم کی، اس میں اور باتیں ڈال دی. اگر آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے کہ دین اسلام میں، قرآن میں اور انجیل میں ایک لکیر سے زیادہ فرق نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں اسلام کی طرف آؤ. لیکن میں پہلے ان مسلمانوں کا، یہ جو داڑھیوں والے ان کا قبلہ تو درست کر دوں. میں ابھی آپ کو دعوت نہیں دے سکتا جب تک ہم اپنا قبلہ درست نہ کر لیں. جب قبلہ درست ہو جائے گا پھر میں آپ کو دعوت اسلام دوں گا، پھر میں آپ کو ثابت بھی دوں گا، ثبوت بھی دوں گا کہ یہ ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ. یہ پڑھ لو کہ پیغمبر عیسیٰ ابن مریم علیہ المسیح نے کیا میسج دیا تھا تم لوگوں. تمہارے بعد میں آنے والوں نے اس میں کیا ترمیم کی، کیا رد و بدل کیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں قرآن کی خود حفاظت کروں گا. اس میں معتبر ہے.
میں یہ کہتا اس لیے میں نے کبھی میں ساری زندگی یورپ میں رہا، عیسائیوں کے درمیان میں رہا، لیکن میں بات سچی کروں گا. مجھے تو لالچ آنا مطلب ہے، مجھے دنیا کا کوئی لالچ نہیں، مجھے صرف آخرت کا لالچ ہے کہ میں وہ بات کروں جو اللہ کے حکم کے عین مطابق ہو. جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے، یہ عیسیٰ کا بھی دین تھا، موسیٰ کا بھی دین تھا. اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو میں آپ کو چھوٹی جائے جو 2-3 بات پہلے بھی سنا چکا ہوں سنانا چاہتا ہوں. وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہمارے سورت بقرہ کی آیت نمبر 137 بنتی ہے. وہ کہہ رہی یقول آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر اور اس پر جو بھیجا گیا میری طرف یعنی قرآن، اور اس پر جو بھیجا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب کی طرف اور اولاد یعقوب کی طرف. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی نبیون من ربہم، اور جو دیا گیا موسیٰ کو، جو دیا گیا عیسیٰ کو، اور جو دیا گیا دیگر نبیوں کو ان کے پروردگار کی طرف سے. لا نفرق بین احد منہم، اور ہم ان میں سے کسی ایک پہ تفریق نہیں کرتے. ونحن له مسلمون، اور ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں. مسلم کا مطلب صرف فرما بردار ہے. میں نے اس لیے کہا کہ المسیح بھی مسلم ہے. دیکھو یہ قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے، یہ میرے نبی کا ایمان ہے. اس نے کہا دوسرے پیغمبروں کو میرا نام لیجیے، یہ سارے کے سارے بشمول میں، ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں. اس لیے میں نے مسلمون کہا. میرے اللہ نے، میرے نبی نے، میرے قرآن نے کہا کہ المسیح اور موسیٰ، سارے پیغمبر جن کے نام لیے وہ سارے کے سارے مسلمین تھے. یہ قرآن بار بار کہتا ہے. اور ہم دین ملت ابراہیم پر قائم ہے. ہمارا دین اسلام، دین محمد نہیں ہے. شریعت محمد کے پیروکار ضرور ہے، مگر دین کا نام دین ابراہیم کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس لیے عیسائیوں تم میں اور ہم میں فرق نہیں ہے. میری بات کو پہلے پورا سنو، تم نے دیکھ کر اپنا فیصلہ نہ کرو. 15-20 منٹ جو بھی ٹائم ہے میری بات کو سن لو. اگر میں غلط ہوں، آپ کو میری بات پسند نہ آئے تو پھر آپ مجھے ڈس لائک کر دیں گے، جو بھی کرنا چاہیں. اس کے علاوہ میں اگلی پھر کروں گا چونکہ ہم نے ایپیسوڈ بنائے. میرا خیال ہے میں نے کافی کچھ کہہ دیا. اگر پھر بھی کوئی کمنٹ تو تم اس کا جواب دینے کے لیے تیار.